عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تابعی ہیں اور بنی امیہ کے خلفاء میں سے ہیں، اور آپ جانتے ہوں گے ان کو، ان کا نام سنے ہوں گے۔ عمر بن عبد العزیز پہلے مدینہ کے بھی گورنر رہ چکے ہیں، اور اس کے بعد ان کے چچا نے ان کو خلیفہ بنایا تھا۔ ان کے حرص کو، ان کے نیک پن کو، ان کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے ان کے چچا نے اپنے بھتیجے کو عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ بنایا تھا۔ اور میرے بھائی ان کے زمانے میں یہ صرف 2.5 سال خلیفہ بنے رہے، صرف 2.5 سال خلیفہ رہے، اور 2.5 سال میں پوری دنیا کو انہوں نے یہ کر دیا تھا کہ جو آپ امام مہدی کے بارے میں سنتے ہوں گے کہ جب امام مہدی آئیں گے، صحیح روایت میں آئیں گے اور آ کر کے دنیا میں عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے، اور کوئی صدقہ لے کر کے نکلے گا کہ کوئی لے لے، لیکن کوئی ایسا آدمی نہیں پائے گا کہ کون صدقہ لیتا ہے۔ 2.5 سالہ زندگی میں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے یہ کام کر دیا تھا، صرف 2.5 سالہ۔ اس لیے ان کی زہد اور ان کے ورع اور ان کے اخلاق، ان کی عبادت کو دیکھ کر کے، ان کے طور طریقے، ان کے دستور کو دیکھ کر کے لوگوں نے، بہت سارے علماء کرام نے ان کو خلفائے راشدین میں شمار کیا ہے کہ 4 خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ، اس کے بعد ان کو خلفائے راشدین میں شمار کیا۔ ہر حقیقت ہی ہے میرے بھائی، صحابی نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ صحابی اگر نہیں ہے تو صحابی غیر صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ کتنا ہی افضل ہو جائے، کتنا ہی متقی اور پرہیزگار ہو جائے، غیر صحابی کا مقام نہیں پا سکتا ہے، اور غیر نبی کا مقام نہیں پا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ بنیادی اصول ہیں اہل سنت والجماعت کے کہ غیر صحابی کا مقام نہیں پا سکتا ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبد العزیز افضل ہیں؟ امیر معاویہ کیا ہے میرے بھائی؟ امیر معاویہ کو ایک لقب دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا لقب تھا وہ؟ خال المومنین۔ خال کہتے ہیں ماموں کو، کہ مومنین کے کیا ہے وہ؟ ماموں ہے۔ خال المومنین کا لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ امیر معاویہ کیا ہے؟ خلیفہ صحابی ہے، اور عمر بن عبد العزیز صحابی نہیں ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ عمر بن عبد العزیز افضل ہے یا امیر معاویہ؟ امام احمد بن حنبل جو امام اہل السنہ والجماعہ، اور تمام چاروں امام اہل السنہ والجماعہ ہیں میرے بھائی، چاروں امام کیا ہیں؟ امام اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ چاہے امام حنیفہ رحمہ اللہ ہو، چاہے امام مالک رحمہ اللہ ہو، چاہے امام شافعی رحمہ اللہ ہو، چاہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہو، امام اہل السنہ والجماعہ نے فرمایا، امام احمد بن حنبل نے، کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ناک میں جو غبار لگا ہے، غبار جانتے ہیں نا، اب جب چلیں گے تو ناک میں کبھی کبھار غبار لگ جاتا ہے، کہ وہ غبار جو لگا ہوا، غبار امیر معاویہ کو چھوڑیے، جو ناک میں اس کے غبار لگا ہوا ہے، عمر بن عبد العزیز اس غبار کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ جبکہ یہ عمر بن عبد العزیز جب نماز پڑھتے تھے میرے بھائی، نماز کیا کرتے تھے؟ باہر سے مٹی منگوا کر کے اس مٹی پر سجدہ اور اپنے اس پیشانی کو رگڑتے تھے، کہتے تمہیں تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے میرے بھائی، نماز اگر کوئی پڑھتا ہے، نماز کی نزاکت کو اگر کوئی سمجھتا ہے، تو دنیا میں وہ تکبر نہیں کر سکتا ہے۔ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ آپ روزانہ اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتے ہیں۔ اور انسان کی سب سے اشرف جگہ کون سی ہے؟ پیشانی ہے۔ کسی کو اگر آپ نے مار دیا، جان سے مار دیا، اس کے ورثہ کے سامنے اگر آپ تھوڑا سا جھک جاتے ہیں، وہ آپ کو معاف کر سکتا ہے، یا بہت سارے لوگ معاف کر، چلو جھک گیا یہ میرے سامنے، لیکن روزانہ آپ 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی اس پیشانی کو رگڑتے ہیں، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ، 5 اوقات میں، اور اگر نفل اور سنت وغیرہ کا اگر آپ اہتمام کرتے ہیں اور زیادہ۔ یہ عمر بن عبد العزیز کیا ہے میرے بھائی؟ یہ مٹی منگوا کر کے، اور خلیفہ بنتے ہی انہوں نے، جو ہوتا ہے جب کوئی بادشاہ بنتا ہے، خلیفہ بنتا ہے، اس کے ہاتھ میں امور ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں ان کے پاس آ جاتی ہیں ادھر ادھر سے، تمام چیزوں کو انہوں نے واپس کروا دیا تھا۔ کسی پھوفی کے پاس ہو، کسی چچا کے پاس ہو، فلاں کے پاس ہو، سب لاؤ اور بیت المال میں جمع کر دو۔ اور میں نے بتایا کہ بیت المال اتنا زیادہ مالدار ہو چکا تھا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، اور کتنے سال میں؟ صرف 2.5 سال میں،
کہ کوئی صدقہ لینے والا نہیں تھا. یہی عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے کیا کیا, نماز کو کچھ تاخیر کر دی, نماز کو کچھ تاخیر کر دی. اخر الصلاۃ یومن, ہمیشہ نہیں بلکہ ایک دن انہوں نے نماز کو کچھ تاخیر کر دی. اور روایت میں یہ ہے کہ یہ عصر کی نماز تھی, اور عصر کی نماز میں ایک وقت ہوتا ہے, کچھ آپ تاخیر کر سکتے ہیں, جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن انہوں نے تاخیر کی صرف, حالانکہ وہ جائز کام کیا ہے. افضل تو یہ ہے کہ آپ وقت ہو نماز پڑھ لیں, لیکن تاخیر کسی وجہ سے اگر ہو جاتی ہے آپ گنہگار نہیں ہوں گے. لیکن کیا کہتے ہیں سنیے, فدخل علیہ عروہ بن زبیر, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ, ان کے بیٹے عروہ بن زبیر, یہ بھی کیا ہے, تابعی ہے. یہ بھی تابعی, یہی زبیر ہیں جو مکہ کے گورنر بنے تھے, مکہ کے حاکم بنے تھے, بلکہ مسلمانوں کے خلیفہ بھی رہے ہیں, اور مکے والوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, بعد میں سولی پہ چڑھا دیے گئے تھے رضی اللہ عنہ. انہی کے لڑکے ہیں عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. فاخبرہ, دخل علیہ عروہ بن زبیر, عروہ بن زبیر رحمہ اللہ عمر بن عبد العزیز کے پاس داخل ہوئے, اور انہوں نے بتایا کہ ان المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, انہوں نے اخر الصلاۃ یومن, کہا ان کو کہ مغیرہ بن شعبہ صحابی تھے, انہوں نے نماز کو ایک دن تاخیر کی ہے. وہو بالعراق, اور وہ عراق میں گورنر تھے. کون تھے؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ عراق کے گورنر تھے, انہوں نے ایک دن نماز کو تاخیر کی تھی. اور روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے بھی عصر کی نماز میں تھوڑی سی تاخیر کی تھی. فدخل علیہ ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ, جب مغیرہ بن شعبہ داخل ہوئے, مغیرہ بن شعبہ نے نماز تاخیر کی عصر کی نماز میں کچھ, تو ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ داخل ہوئے, اور کہا انہوں نے, ما ھذا یا مغیرہ, یہ کیا ہے, کیوں تاخیر ہے نماز میں؟ میرے بھائی, ہم لوگ تاخیر کی بات کر رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ یہ جو حدیث ہے, صحابہ کرام جا رہے ہیں, غصے میں ہیں, ناراض ہیں, اور حدیث سنا رہے ہیں کہ مغیرہ نے ایسا کیا, اور عمر بن عزیز آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کس چیز میں میرے بھائی؟ نماز میں تاخیر میں, نماز میں تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے, اس میں